بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پراسرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ موسم اتنا خراب ہو جائے گا مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ یکدم تیز آندھی، پھر تیز چمک بجلی کے ساتھ بارش۔ اگر کل منسٹر کا دورہ نہ ہوتا، میں موسم کے تیور دیکھ کر کب کا نکل آتا۔ اس دوران گھر سے بیگم صاحبہ کا 2 بار فون آ چکا تھا۔ وہ موسم سے اور گھر پر بچوں کے ساتھ اکیلی پریشان ہو رہی تھیں، مگر ابھی رکنا میری مجبوری تھی۔ کل کے دورے کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کی رپورٹس وصول کر کے پھر ان کو ہیڈ آفس روانہ کرنا تھا، اور اس کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا تھی، اور نہ ہی یہ کام اپنے اسسٹنٹ کے حوالے کر سکتا تھا۔ میں نے آخری رپورٹ فائنل کی، اس کو کنفرم کیا اور گھر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے جیسے ہی نکل کر کار سٹارٹ کی، اس نے صدائے احتجاج بلند کیا اور بیٹری ختم نظر آئی۔ سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ مجھے بھی علم تھا کہ اس کی بیٹری ختم ہے، اسی لیے میں نے مزید پنگا بازی سے گریز کیا اور کار نائٹ شفٹ والوں کے ذمہ لگائی، اور خطرناک موسم میں باہر آ کر دیکھا تو تھوڑا دور ایک رکشے والا نظر آیا۔ جلدی سے میں اس کی طرف آیا، اپنی منزل بتائی جو کہ کافی دور تھی، مگر وہ فوراً جانے پر راضی ہو گیا۔ رکشے میں بیٹھنے کے بعد ابھی ہم تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ موسم نے اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیے۔ یکدم تیز بارش اور ساتھ ہی بہت تیز ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی یہ تیز ہوائیں ہمارے رکشے کو اٹھا کر دور پھینک دیں گی، مگر لگتا تھا وہ رکشہ ڈرائیور بھی بہت ایکسپرٹ تھا، اور اللہ کے کرم سے ہم اپنی منزل پر خیر و عافیت سے پہنچ گئے۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے اس کو ایک بڑا نوٹ دیا، مگر رکشے والے کے پاس کھلے نہیں تھے، تو وہ بولا، صاحب میرے پاس چھوٹے نہیں۔ اچھا 1 منٹ رکو، میں گھر سے لا کر دیتا ہوں۔ میں جیسے ہی کھلے پیسے لے کر باہر نکلا تو رکشے والا باہر نہیں تھا۔ کمال ہے، یہ کہاں گیا؟ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، مگر اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اچانک میری نظر زمین پر گری ایک مورتی پر پڑی۔ چاچا رسول بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اور ہلکی سی خوف کی سنسناہٹ میرے جسم میں دوڑتی چلی گئی۔ آج شاید وہ مجھ سے روپ بدل کر تقریباً 6 ماہ بعد ملا تھا، اور آج سے گزری ہوئی کئی سال قبل بالکل اس طرح کی خوفناک رات ایک بار پھر مجھے یاد آتی چلی گئی۔ کبھی کبھی وہ رات مجھے یاد آتی ہے تو بے اختیار گزرا ہوا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ دوست بھی یاد آتے ہیں جن کے ساتھ بچپن کی یادیں گزری تھیں۔ ہم سب اکٹھے اسکول جاتے تھے، اور سب کا واپس آ کر اکٹھے کھیلنا اور شرارتیں کرنا، مگر اب وہ وقت نہیں تھا۔ اور ایک آدھ ساتھی اب میرے ساتھ موجود تھے، مگر ان کو اس قصے کی بابت کا کچھ علم نہ تھا۔ بس کچھ معلوم تھا تو مجھے اور ایک مرکزی کردار تھا جو میرا گہرا دوست بھی تھا، مگر اس کے بارے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کہاں ہے، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں۔ وہ روپ بدل بدل کر مجھے اس طرح ملتا تھا کہ کبھی کبھی میں بھی اس کو نہ پہچان پاتا۔ ہم سب دوستوں نے ایک ہی محلے میں آنکھ کھولی۔ میں، سلیم، میرے دوست اکبر، سلیمان، غفار، ہم سب بہت اچھے دوست تھے۔ گھر پاس پاس ہی تھے، اکٹھے اسکول جاتے تھے، اکٹھے ہی واپس آتے۔ ہم سب کے گھرانے اتنے امیر نہیں تھے تو اتنے غریب بھی نہیں تھے۔ سب کے والدین کی خواہش تھی کہ ہم سب پڑھ لکھ جائیں، مگر وہ زمانہ بے فکری کا تھا۔ ہم ایک کان سے سنتے تو دوسرے کان سے نکال دیتے۔ مگر ایک بات تھی کہ میں اپنے باقی دوستوں کی نسبت کم شرارتی تھا۔ میرے دوست کبھی کبھار شرارتوں میں اس حد تک بڑھ جاتے کہ بدتمیزی کا گمان ہونے لگتا۔ اس کی وجہ یہ تھی، ہمارے محلے میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں تک یاد ہے، اس کو اسی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ بزرگ ہی چلا آ رہا تھا۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، نہ ہی وہ کہیں جاتا تھا۔ اس کی کسی سے دشمنی دوستی کچھ نہ تھی۔ سارے محلے والے مل کر اس کو روٹی دیتے تھے۔ اس کا نام چاچا رسول تھا، مگر سب اس کو چاچا تمباکو کے نام سے بلاتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ نام میرے دوستوں کی زبان پر چڑھ گیا۔ بس پھر کیا تھا، میرے یہ دوست اس کے گھر کے سامنے سے جیسے بھی گزرتے، ایک دوست زور سے نعرہ لگاتا، چاچا تمباکو، تو باقی دوست زندہ باد کا نعرہ لگاتے، جس سے چاچا رسول بہت چڑھتا اور غصہ کرتا تھا، مگر میرے دوستوں کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ تو اس پر ایک دفعہ اس نے میرے والد کو میری شکایت لگا دی۔
جس پر ابو نے میری خوب پٹائی لگائی۔ میں نے بہت کہا کہ میں اس حرکت میں شامل نہیں تھا، مگر ابو نہ مانے کہ اگر تو ان کا دوست ہے تو لازمی تو بھی اس حرکت میں شامل ہوگا۔ وہ اس محلے کا بزرگ ہے، اس کی عزت کیا کرو، اور ساتھ ہی بڑوں کی عزت کے بارے میں اچھا خاصا سبق بھی دیا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ تھا کہ میری بلا وجہ کی پٹائی ہوئی، کیونکہ اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھا، تو مجھے پٹائی بہت بری لگی۔ اس وجہ سے میں دوسرے دن خود ہی چاچا رسول کے گھر پہنچ گیا۔ اس کو جا کر ساری حقیقت بتائی تو چاچا فوراً کہنے لگا، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ نعرہ نہیں لگاتے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی چاچا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گیا اور فوراً گھر آ گیا، مگر آتے ہوئے یہ دیکھا کہ وہاں تمباکو کے کافی سارے پودے اگے ہوئے تھے، تو مجھے پتا چلا کہ چاچا کا نام چاچا تمباکو کیوں ہے اور محلے کے سارے بچے اس کو الٹے نام سے کیوں پکارتے ہیں۔ میں اگلے دن پھر چاچا کے پاس پہنچ گیا۔ چاچا جی، کل آپ رونے کیوں لگ گئے تھے؟ بیٹا جب غلطی کا احساس ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ چاچا آپ اکیلے رہتے ہیں؟ نہیں بیٹا، میں اکیلا کہاں رہتا ہوں۔ اس کے آگے وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر خاموش ہو گئے۔ اسی طرح روزانہ کچھ باتیں ہوتی اور میں واپس آ جاتا۔ آہستہ آہستہ چاچا رسول کے ساتھ میری دوستی کافی مضبوط ہو گئی۔ میرے گھر میں جو بھی اچھی چیز پکتی میں چوری چوری لے آتا اور چاچا رسول کو دے جاتا۔ اس سے وہ بہت خوش ہوتے اور مجھے بہت ساری دعائیں دیتے، بولتے کہ بیٹا تم ترقی کرو گے۔ میں میٹرک کے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہو گیا، اسی لیے چاچا سے ملنے میں وقفہ آ گیا۔ میں چند دن بعد ان کے پاس گیا۔ چاچا رسول میرے دوستوں سے بہت خفا تھے۔ وہ گلہ کرنے لگے کہ پہلے تو یہ معصوم تھے، کم عمر تھے، اب تو بڑے ہو گئے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شرارتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، ان سے بولو کہ اپنی حرکتیں بند کریں۔ معصوم اور فقیر لوگوں کو ستانا اچھی بات نہیں، ورنہ یہ زندگی میں ناکام اور برباد ہوں گے۔ جی چاچا، میں ان کو سمجھا دوں گا۔ آپ میرے پرچوں کے لیے دعا کرنا۔ پھر پتہ ہی نہ چلا کہ میرے پیپر ختم ہو گئے۔ ان دنوں فراغت تھی تو میں اکثر چاچا رسول کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن میں نے پوچھا، چاچا آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں ہیں یا آپ ان سے ملنے نہیں جاتے؟ کوئی بھی آپ سے ملنے نہیں آتا؟ تو چاچا نے کہا، بیٹا ہم عراق کے رہنے والے تھے اور وہیں کے قدیم آشوری قبائل کے ہم نسل تھے۔ وہ سانپوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی دن رات سانپوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور کسی طرح گھومتے پھرتے ادھر آ گئے۔ چچا آپ سانپوں کے ساتھ رہتے تھے، مگر وہ کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا میں نے تو سانپوں کے ساتھ چلے بھی کاٹے ہیں، مگر بعد میں بتاؤں گا، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ جی چچا میں وعدہ کرتا ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر ابھی نہیں، جب میرا ارادہ ہوگا میں خود ہی بتا دوں گا۔ تم خود مت پوچھنا ورنہ میں نہیں بتاؤں گا، چاچا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں وہاں سے آ گیا۔ ہمارا میٹرک کا رزلٹ آ گیا تھا۔ میں نے حیران کن طور پر پورے بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اور میرے دوست واجبی نمبروں سے پاس ہوئے تھے۔ اب مجھے اسکالرشپ پر شہر پڑھنے کے لیے جانا تھا اور وہاں سے FSC کرنا تھی۔ میرے دوست میری اس کامیابی سے ناخوش تھے۔ جب میں ان کو یہ خوشخبری دینے گیا تو بھڑک اٹھے اور فوراً کہنے لگے کہ یہ سب تمہارے اس چاچا کی وجہ سے ہوا ہے، مگر میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور ان کو سمجھانے لگا کہ یوں چچا کو تنگ نہ کیا کرو، وہ بزرگ آدمی ہے، پورا محلہ ان کی عزت کرتا ہے، وہ آپ سے سخت ناراض ہے۔ مگر میری اس بات کا میرے دوستوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ہم سب نے الگ الگ کالج جوائن کر لیے، کیونکہ یہیں سے ہم سب نے زندگی کی راہیں متعین کرنی تھی۔ اب میرے دوستوں سے ملاقاتیں کم ہی ہوتی تھی، البتہ سب ایک دوسرے کو ہر روز ٹائم دیا کرتے تھے۔ کیونکہ میں شہر میں مقیم ہو گیا تھا، مہینے میں 1 یا 2 بار گھر آتا اور چچا سے تھوڑی دیر ملاقات ہوتی اور دوستوں سے بہت کم۔ میں جب بھی آتا تو چاچا رسول کا ایک ہی گلہ ہوتا کہ تمہارے دوست مجھے اب کچھ زیادہ ہی تنگ کرنے لگ گئے ہیں۔ میں صرف خاموشی میں سر ہلا کر رہ جاتا۔ اس بار میں ہاسٹل واپس آیا ہی تھا کہ ابو مجھے تیسرے دن لینے آ گئے۔ پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں نے پوچھا سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے دوستوں کو آج تیسرا دن ہے، وہ سب کے سب غائب ہیں۔ کیا غائب ہیں؟ اغوا ہو گئے ہیں کیا؟
ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا کچھ پتہ نہیں، تم گھر تو چلو۔ اچھا اور چاچا رسول؟ میں نے کچھ سوچے سمجھے بنا پریشانی سے پوچھا۔ کیا کہا تم نے؟ چاچا رسول کا تم نے کیوں پوچھا؟ ابو نے فوراً پوچھا۔ نہیں ابو، میں نے تو بس ویسے ہی پوچھا ہے۔ ابو کے اس طرح سوال کرنے پر میں گڑبڑا سا گیا۔ محلے میں وہی 3 اس کو تنگ کرتے تھے، اب تم نے بھی اس کا پوچھا ہے۔ ویسے بھی محلے والوں کو پہلے بھی اس پر شک ہے۔ خیر ہم گھر پہنچ گئے، سب محلے والوں نے مشاورت کر کے پولیس کو خبر دی اور چچا پر شک کا اظہار کیا۔ معاملہ 3 نوجوانوں کا تھا۔ پولیس آئی اور فوراً چاچا رسول کو پکڑ کر لے گئی۔ اس سے تفتیش ہوتی رہی۔ چاچا کے ساتھ میرا تعلق ایک انسیت کا تھا۔ اس کے جیل جانے پر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ یہ بھی سنا کہ اس کی تھوڑی مار کٹائی بھی ہوئی، مگر کچھ ثابت نہ ہوا، کیونکہ کسی نے چاچا کو کہیں نہ آتے جاتے دیکھا تھا، نہ ہی اس سے کوئی ملنے آیا تھا۔ ثبوت نہ کافی ہونے کی وجہ سے چاچا 1 ہفتے بعد چھوٹ کر گھر واپس آ گیا۔ میں ان سے ملنے تو نہ جا سکا، مگر میں نے دور سے ان کو دیکھا تو وہ رنجیدہ ضرور تھے۔ مگر ابھی تک اکبر، سلیمان، غفار کی گمشدگی کا معاملہ وہی تھا۔ ان سب کے والدین کا برا حال تھا۔ پولیس ہر جگہ تلاش کر چکی تھی، مگر ان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس طرح کچھ دن اور گزر گئے، پھر ایک دن پتہ چلا کہ چاچا رسول بھی غائب ہیں۔ یہ ایسی خبر تھی جس نے پورے محلے کے ہوش اڑا دیے۔ اسی لیے دوبارہ پولیس کو خبر دی گئی۔ پولیس نے آ کر اس مکان کی اچھی طرح تلاشی لی، مگر وہاں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا، سوائے چند مردہ سانپوں اور سانپوں کی مورتیوں کے۔ ان میں چند مورتیاں ٹوٹ چکی تھیں اور کچھ صحیح حالت میں تھیں۔ پولیس نے ٹوٹ پھوٹ والا سامان وہی رہنے دیا اور صحیح مورتیاں اپنے قبضے میں ساتھ لے گئے اور تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ پھر دن ہفتوں پر، ہفتے مہینوں پر محیط ہوتے گئے، ان تینوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ چاچا رسول کے مکان سے کچھ مردہ سانپوں اور سانپوں کی مورتیاں نکلیں تو اس سے محلے والوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مشہور عامل کو بلایا جو سانپوں کے ساتھ ساتھ جنات کے علم پر عبور رکھتا تھا۔ اس نے چاچا کے کمرے کے اندر بیٹھ کر مورتیوں پر اپنا کام شروع کیا۔ کچھ دیر تو وہ کچھ پڑھتا رہا۔ ہم سب محلے والے باہر انتظار کرتے رہے۔ پھر کمرے میں دھواں بھر گیا۔ دھواں ختم ہوا تو اچانک وہ عامل چیختا ہوا باہر نکل آیا۔ اس عامل بابا کا ایک گال سرخ ہو رہا تھا۔ محلے والے اس سے پوچھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ کا چچا ایک سانپ نما جن ہے جو بہت طاقتور ہے۔ اس کا تعلق کسی سانپوں کے قبیلے سے ہے۔ میں نے بہت کوشش کر کے آپ کے نوجوانوں تک رسائی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے واضح پتہ نہیں چلا۔ اس نے مجھے زوردار تھپڑ مار کر ہٹا دیا ہے۔ میرا علم اس سے کم ہے۔ اس کے بعد کئی اور مشہور عاملوں کو لایا گیا، مگر ان کا حشر بھی یہی ہوا تو دیگر نے آنا چھوڑ دیا۔ پولیس اپنی طرف سے کوئی سراغ نہ لگا سکی، مگر جب عامل یہ بات بتاتے، مجھے چاچا رسول کی یہ بات یاد آتی کہ ہم دن رات سانپوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور کسی طرح گھومتے پھرتے ہم ادھر آ گئے۔ میں نے تو سانپوں کے ساتھ چلے بھی کاٹے ہیں، مگر بعد میں بتاؤں گا۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ مگر قسمت نے ہم دونوں کو مہلت ہی نہیں دی تھی کہ یہ احوال بانٹ سکتے۔ تاہم محلے کے کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ یہ تینوں دوست روزگار کے لیے کسی دوسرے شہر چلے گئے ہیں اور چاچا کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ چونکہ ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کر کے تنگ کیا ہے تو وہ یہ محلہ چھوڑ کر چلا گیا ہے اور یہ عامل محض اپنی روٹی بنانے کے لیے پاگل بنا رہے ہیں۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس بات کو 8 سال بیت گئے۔ میرے دوست زندگی سے مسنگ پرسن ہو گئے تھے۔ ان کا کچھ اتا پتہ نہ چلا۔ ان کے والدین اور گھر والے بیچارے روتے دھوتے خاموش ہو گئے تھے۔ چاچا کے مکان بارشوں نے تقریباً ڈھا دیے۔ اب وہ رات کو خوف پیدا کرتے تھے، مگر پھر بھی ابھی اس کے کمرے کے آثار باقی تھے۔ لوگ اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس جگہ سے کبھی خوف نہیں آیا تھا۔ مجھے وہاں سے ایک خاص قسم کی انسیت تھی، ایک پیار، ایک لگاؤ تھا۔ میرا دل کرتا تھا میں جا کر اس مکان میں بیٹھ کر چاچا کی یادوں سے باتیں کروں، مگر یہ سب محلے والوں کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ میں نے ماسٹرز کر لیا اور ایک سرکاری دفتر میں آفیسر تھا۔ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہم ابھی تک
محلے میں ہی رہائش پذیر تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ آفس میں کام بہت زیادہ تھا، مجھے نکلتے ہوئے بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ جب میں آفس سے نکلا تو موسم بے حد خراب تھا۔ میں نے جلدی سے رکشہ لیا اور اس کو اپنے محلے کا ایڈریس بتایا۔ میں جب اپنے محلے کی سڑک پر اتر کر گھر کی طرف جا رہا تھا، ہمارا گھر چونکہ کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، اور یہ اتنی شدید تھی کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ شاید کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ میری نظر اچانک چاچا کے مکان پر پڑی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دوڑتا ہوا چاچا کے مکان کے اندر گھستا گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے تاریکی کو دور کرنے کے لیے سگریٹ پینے والا لائٹر نکالا اور اس کے ایک طرف لگی ٹارچ کو جلا لیا۔ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اندر دیواروں پر جالے لٹکے ہوئے تھے، فرش پر کاغذ بکھرے تھے۔ میں نے کاغذوں کو ادھر ادھر کرنا شروع کیا۔ اچانک ان کاغذات میں سے ایک کارڈ نکل آیا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ اسٹوڈنٹ کارڈ تھا، اس پر اکبر کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے خوف کے مارے جلدی سے اس پڑے ہوئے گند میں ہاتھ مارنا شروع کر دیا کہ اچانک 2 کارڈ اور نکل آئے۔ میں نے جلدی سے ان پر لائٹ ماری۔ ایک پر سلیمان اور دوسرے پر غفار کی فوٹو لگی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا کہ مطلب اس کے پیچھے چاچا رسول کا ہاتھ ہے۔ مجھے اس وقت بہت غصہ آیا کہ یہ حرکت اس نے کیوں کی۔ میں نے لائٹ کو کمرے کے پچھلے حصے کی طرف کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ کمرہ کوئی چھوٹا نہ ہو بلکہ بہت بڑا ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر بڑھا۔ جب میں اندر گیا تو ایک عجیب اور ڈراؤنا منظر میرے سامنے تھا۔ اندر 3 پنجرے پڑے تھے جس میں میرے دوست قید تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ساتھ ہی ایک طرف چاچا رسول بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ چاچا تم؟ خوف سے میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ ہاں بیٹا میں، وہ بولے۔ وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے کئی سالوں پہلے تھے، بالکل صحت مند۔ مگر چاچا تم نے ان کو اغوا کیوں کیا تھا؟ ان کا کیا جرم تھا؟ میں نے آہستہ سے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا تمہیں یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم دن رات سانپوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، پھر حالات نے پلٹا کھایا اور گھومتے پھرتے ہم ادھر آ گئے، اور میں نے تو سانپوں کے ساتھ چلے بھی کاٹے ہیں، یاد ہے نا؟ بتایا تھا۔ جی چاچا یاد ہے۔ تو یہ آج سے 7000 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم 2 قبائل ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ہمارے آباء و اجداد کا دیا ہوا پانی جس کو ہم راز حیات کہتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود تھا۔ وہ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے۔ جو کوئی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوتا جس کا علاج ناممکن ہوتا تو ہم جا کر اس کے زخم میں لگا دیتے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا، اور یہ پانی ہمارے ایک جن کو حکم ہوتا کہ صرف وہی پی سکتا ہے۔ وہ راز حیات میں نے بھی پیا ہوا تھا۔ پھر اچانک ہمارے دشمن قبائل کو اس بات کی خبر پڑ گئی کہ وہ پانی ہمارے پاس ہے۔ وہ اس پانی کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، تو ایک دن انہوں نے طاقتور جنات کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیا۔ اس دن بدقسمتی سے ہمارے کچھ ساتھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ اس حملے میں میرے والد بھی مارے گئے، مگر انہوں نے یہ پانی بطور امانت مجھے دیا کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کرنا۔ میرے والد نے منتر کے ذریعے میرے گرد حصار باندھ دیا۔ میں کسی طرح یہاں آ گیا اور اس حلیے میں رہنے لگا۔ پھر میں نے اپنے علم کے ذریعے پتہ چلایا تو پتہ چلا کہ میرے خاندان کا ایک بھی فرد زندہ نہیں بچا تھا، اور میرے ارد گرد حصار ہونے کی وجہ سے میرے مخالف مجھے تلاش بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر میں رفتہ رفتہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ چاچا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، مگر چاچا اس سے ان تینوں کا کیا تعلق ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ بیٹا تعلق ہے، اصل میں یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے رات کو آتے تھے۔ ایک دفعہ راز حیات گم ہو گیا تو میں اپنے موکلوں کے ساتھ ہم کلام تھا۔ انہوں نے میری ساری گفتگو سن لی۔ ان کو سارا پتہ چل گیا کہ میں اور میری حقیقت کیا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ میں چلے میں مصروف تھا۔ اب چلہ بالکل خاموشی کے ساتھ کرنا تھا، اس کو توڑنا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور سارا راز حیات اٹھا کر پی گئے۔ اس لیے میں نے مجبوری سے ان کو پکڑا، اور جب میں نے پوچھا کہ تم نے راز حیات کیوں پیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی انسانیت اور دنیا کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ چاچا نے کہا، اچھا تو آپ نے ان کو اس جرم میں اغوا کیا ہے کہ یہ آپ کا راز حیات پی گئے تھے؟ لیکن چاچا کیا پتہ یہ واقعی انسانیت اور دنیا کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں۔ بیٹا تم بھی نا بہت بھولے ہو۔ بھلا آج تک ایسا ہوا ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی جناتی طاقت آئی ہو
اور اس نے اس کا صحیح استعمال کیا ہو۔ آپ اپنی دنیا کے لوگوں کو ہی دیکھ لو، جس کے پاس ذرا سی طاقت ہے یا ذرا سا امیر ہے، وہ غریب پر چڑھائی کرنے کو بیٹھا ہے۔ تمہاری دنیا کے لوگوں نے فانی طاقت کے نشے میں آج تک کتنے بے گناہ معصوموں کو بارود کی بھینٹ چڑھایا ہے۔ شاید ہی کسی دوسری مخلوق نے یہ کام کیا ہو۔ مگر چچا، اب میرے دوستوں کی حالت کیسی ہے؟ وہ زندہ ہیں یا نہیں؟ اگر زندہ ہیں تو ان کو جانے دیں، ان کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ ہاں بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ یہ سزا ان کے لیے کافی ہے، مگر یہ سب میں نے تمہاری دنیا کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ لیکن جب تک راز حیات میرے پاس تھا کسی کو خبر نہیں تھی، مگر جیسے ہی تمہارے دوستوں نے پیا ہے، میرے دشمنوں کو فوراً پتہ چل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرتے، میں نے تمہارے دوستوں کو اپنے حصار میں لے کر ان کو قید کر لیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ برے جنات یہاں آ کر بہت تباہی مچاتے، یا پھر یہ تینوں ہی تباہی مچاتے، کیونکہ میں نے ان کے دماغ کا حال بھی پڑھ لیا تھا۔ اب اس راز حیات کا اثر 8 سال تک ہے اور یہ چند دن تک پورے ہونے والے ہیں، پھر یہ آزاد ہو جائیں گے اور کچھ خاص عمل کر کے میں اپنے دشمنوں سے لڑوں گا۔ پھر ان کو فنا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں خود بھی فنا ہو جاؤں۔ اس طرح یہ خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ مگر چچا، آپ نے تو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ بیٹا، کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے آج کے انسان نے آج کل بہت ترقی کر لی ہے، اس کو ہماری مدد کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور اب تم جاؤ، تمہارے دوست کچھ دنوں تک گھر پہنچ جائیں گے، میں تم سے ملتا رہوں گا۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں تم کو مل کر جاؤں گا، یہ میرا وعدہ رہا، اور میری طرف سے یہ تحفہ تمہارے لیے ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ چاچا نے مجھے تھیلی میں ایک چھوٹی سی مورتی دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا، انہوں نے میری طرف اپنے ہاتھوں سے ایک اشارہ کیا اور مجھے ایسا لگا میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر پر میں اپنے بستر پر تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور رات کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ مورتی کا خیال آنے پر ہاتھ جیب کی طرف گیا۔ واقعی وہاں ایک مورتی موجود تھی۔ میں نے جلدی سے اس کو گھر میں ایک جگہ چھپا دیا اور باہر نکل آیا۔ گھر والوں میں مجھ سے کسی نے کچھ نہ پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، رات کہاں تھا، گویا ان کے علم میں کوئی بات نہ تھی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں باہر آیا۔ میں دوبارہ چاچا کے مکان پر جانا چاہتا تھا۔ میں کسی طرح محلے والوں سے آنکھ بچا کر وہاں گیا۔ جب میں وہاں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چاچا کے کمرے کا دروازہ اس قدر تنگ تھا کہ اس میں ایک چھوٹا بچہ بھی نہیں گھس سکتا تھا۔ تو مجھے اس بات پر شدید حیرانی ہوئی، میں رات کو کس طرح اندر چلا گیا، یا پھر میں خواب دیکھتا رہا تھا۔ نہیں، خواب تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی دی ہوئی مورتی میرے پاس ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے میں کسی اور جگہ نہ چلا گیا ہوں۔ میں نے خود ہی اندازے لگانے شروع کر دیے۔ اچانک میری نظر زمین پر پڑی تو میں دنگ رہ گیا کہ وہاں میرا سگریٹ جلانے والا لائٹر پڑا تھا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ میں نے رات ادھر ہی گزاری ہے۔ اس بات پر میں خوف زدہ ہو کر واپس آ گیا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ میں جیسے ہی گھر واپس آیا تو ابو نے خوشخبری سنائی کہ تیرے دوست واپس آ گئے ہیں۔ وہ سب ایک ہی گھر میں موجود تھے، کیونکہ ملنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا وہیں پہنچ گیا۔ وہ سب مجھے گلے مل کر رونے لگے۔ ہم کچھ حال احوال بانٹنے لگے۔ ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ تینوں اتنا لمبا عرصہ کہاں رہے ہیں اور کیسے غائب ہوئے۔ محلے والوں کی زبانی صرف یہ پتہ چلا کہ وہ تینوں ایک ساتھ راستے پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ حالات بدلتے چلے گئے۔ میری شادی ہو گئی، آفس کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو مجھے شہر میں ہی شفٹ ہونا پڑا۔ میں والدین کو ملنے لازمی آتا تھا، مگر چچا کے مکان کو دیکھے بنا ہی گزر جاتا۔ اب مجھے وہاں سے خوف آتا تھا جس نے میرے دوستوں کے اتنے سال چاٹ لیے تھے۔ وہ مورتی اب بھی میرے پاس تھی۔ اب میری زندگی میں کبھی کبھی عجیب و غریب واقعات رونما ہو جاتے۔ ایک دفعہ گھر سے بیگم نے فون کیا کہ گھر میں اس کے امی ابو آ گئے ہیں، پکانے کے لیے کچھ سامان دے جاؤ۔ میں نے اس وقت ہاں کر دی، مگر پھر فوری میٹنگ کے لیے جانا پڑا تو میں یہ سب بھول گیا۔ میں جب شام کو گھر لوٹا تو بیگم خوشی سے نہال تھی۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی کہ آپ نے اتنا سامان بھجوا دیا تھا، ابو تو آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ کیا؟ کون سا سامان؟ میں نے کب بھجوایا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اوہو، آپ بنا، وہ جو آج آپ نے آفس کے چاچا رسول کے ہاتھوں بھجوایا تھا۔ اوہ اچھا، میں ٹھنڈا سانس لے کر رہ گیا۔
آج وہ پھر سے مجھ سے تقریباً 6 ماہ بعد ملا تھا، جب موسم خراب تھا اور وہ مجھے رکشے پر گھر چھوڑ گیا تھا۔ یہ اس رات کی بات ہے جب ہم باہر سو رہے تھے کہ اچانک ہلکے سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آسمان پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگا یہ شور اوپر سے آ رہا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو جگایا اور وہ کسمساتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میں نے اس کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ میری ذہنی حالت پر شک کر کے کہنے لگی، آسمان تو بالکل ٹھیک ہے اور روشنی تو کہیں بھی نہیں اور نہ ہی کہیں شور ہے، ہلکے ہلکے بادل ہیں، ستارے بھی چمک رہے ہیں۔ اور وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سو گئی۔ میں بدستور آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اچانک یکدم بہت زیادہ روشنی ہوئی اور پھر دوبارہ سے آسمان اپنی اسی حالت میں آ گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں خود سوچنے لگا، اوہ یہ چاچا تو نہیں تھا۔ میں چارپائی سے اتر کر اندر کمرے کی طرف بھاگا اور الماری میں اپنی خفیہ جگہ سے وہ تھیلی نکالی تو اس کے اندر وہ مورتی نہیں تھی بلکہ صرف ریت پڑی ہوئی تھی۔ اس سے یہ غالب امکان تھا کہ چاچا ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو اور میں تنہا رہ گیا ہوں۔ چاچا نے ٹھیک کہا تھا کہ جب میں ہمیشہ کے لیے جاؤں گا تو تم کو ملنے ضرور آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور آج اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ مجھ سے آخری دفعہ مل کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ میں وہیں فرش پر ڈھہ گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور باہر کی دنیا، میرے بیوی بچے میری حالت سے بے خبر تھے۔ اگلے دن اتوار تھا۔ گھر میں کسی طرح میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ چاچا کی جدائی سے اداسی غالب تھی۔ اس اداسی کو کم کرنے کے لیے میں ابو کی طرف چلا آیا۔ جب محلے میں پہنچا تو وہاں بارش کے پانی کے آثار تھے۔ لگتا تھا کہ رات ابر ٹوٹ کر برسا تھا۔ اچانک میری نظر چاچا کے مکان کی طرف پڑی تو وہاں بہت سارا پانی کھڑا تھا۔ سارا مکان بالکل منہدم ہو چکا تھا، صرف ریت اور لکڑیاں پڑی تھی۔ میں بے اختیار رک گیا۔ مجھے اپنا سارا بچپن یاد آنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر میں ابو کے گھر کی طرف آ گیا۔ دوستو، آج اس واقعے کو 15 سال بیت چکے ہیں۔ محلے کا نقشہ بدل گیا ہے۔ محلے کے لوگ شاید چاچا رسول اور چاچا تمباکو کو بھول چکے ہیں۔ مکان کی جگہ پر ایک شاندار کوٹھی بن چکی ہے۔ چاچا مجھے دوبارہ کبھی نہیں ملا، مگر میں کیا کروں، مجھے وہ نہیں بھولتا۔ مجھے جب بھی اس کی یاد آتی ہے میں اس تھیلی میں پڑی ریت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلنے لگتا ہوں تو نہ جانے کیوں ایک سکون سا مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ میری بیگم کے ہاتھ وہ تھیلی لگ گئی۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا اور باہر پھینکنا چاہی تو زندگی میں پہلی بار میں اس پر غصہ ہوا کہ اگر تم نے اس کو باہر پھینکا تو اس گھر میں دوبارہ قدم مت رکھنا۔ اس پگلی نے اس بات پر شاید یہ سمجھ لیا کہ یہ میری کسی بچپن کی محبت کا دیا ہوا تحفہ ہے یا میرا کوئی کیا ہوا عشق ہے جو میں نے اتنی پرانی تھیلی کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ دوستو، بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے، یہ واقعی میرا عشق ہے اور بچپن میں کسی کا دیا ہوا تحفہ ہے، مگر کسی انسان کا نہیں۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔